خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیز اسٹوڈنٹس، مستقبل کے لیڈرز، آپ کو آج میں ایک بڑی خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنے اسٹوڈنٹ اس لیکچر کو سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کل کے لیے آپ کلیسیا کے لیڈر ہیں، پاسبان ہیں۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ اس کی کلیسیا کی رہنمائی کریں۔ خدا نے آپ کو چنا ہے کہ کلیسیا کو بہتر طریقے سے لے کر آگے بڑھ سکیں۔ پاسبان ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کسی کلیسیا کا لیڈر ہونا چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیڈرشپ، پاسبانی خدمت، ہم شاید اس کو ایک روٹین میں لے رہے ہیں، لیکن یہ روٹین ورک نہیں ہے میرے دل۔ لیڈرشپ یہ انسان کی سرشت میں شامل کی گئی ہے۔ آدم کو جب خدا نے بنایا تو ساتھ اس کو لیڈرشپ بھی سونپی۔ دیکھ، سارے جانور تیرے اختیار میں ہے، پرندے تیرے اختیار میں ہیں، تو مختار ہے، تو لیڈر ہے، تو ان کا حاکم ہے۔ یہ اس کو سونپا گیا تھا۔ ایکسکیوز می۔ تبھی سے لیڈرشپ جو ہے یہ ہر انسان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، گھر کیے ہوئے ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو بطور لیڈر دیکھتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، اپنی ٹیچر کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے۔ وہاں پر وہ نوٹ کرتا ہے کہ ٹیچر تو بہت ہے، مگر ان کا لیڈر ایک ہے جسے ہیڈ ماسٹر کہا جاتا ہے۔ اور جس اسکول کا ہیڈ ماسٹر اچھا منتظم نہ ہو، اچھا لیڈر نہ ہو، اپنی قیادت میں ترقی کرنا نہ جانتا ہو، وہ اسکول کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح اس کے بعد بچہ خود اپنی کلاس کا مانیٹر بنتا ہے، لیڈرشپ کی ٹریننگ اس کو مل رہی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اپنے اسکول کی کسی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر وہ دیکھتا ہے کھلاڑی تو 11 ہیں، مگر ایک لیڈر ایک ہے جو کیپٹن ہے۔ وہ لیڈ کر رہا ہے۔ وہ لیڈ کر رہا ہے، اور جس ٹیم کا کیپٹن ٹھیک نہ ہو، وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیڈرشپ کا، قیادت کا ترقی کے لیے درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ تھانے میں چلے جائیں، سپاہی بہت سے ہیں، مگر لیڈر ایک ہے جسے تھانے دار کہا جاتا ہے۔ اور اگر لیڈر نہ ہو یا لیڈر ٹھیک نہ ہو تو تھانہ ترقی کی بجائے شکایات سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ملک کو دیکھ لیں، کسی بھی ملک کا صدر نہ ہو، وزیر اعظم نہ ہو، لیڈرز نہ ہو،
تو کیا وہ ملک چل سکے گا؟ کوئی صوبہ لیڈر کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی شہر ناظم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ایون کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کا ماں باپ آپ کا لیڈر تھا، اب آپ شاید بڑے ہو چکے ہو، آپ کی شادی ہو چکی ہو، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں۔ لیڈرشپ ہر انسان کے اندر ہے، مگر جس کے اندر کامیاب لیڈرشپ ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے، اور جو اپنے لیڈرشپ کو نہیں سمجھتا وہ پیچھے رہتا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جو اس کی لیڈرشپ میں دیے گئے ہیں ان کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اور آپ چونکہ مستقبل کے لیڈر ہیں، میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج میں نے بہت سے پاسبان دیکھے انتہائی پریشانی کے عالم میں، انتہائی دکھی سے۔ مجھے 3 سال کی سیمنری بھی کی ہے، اس کے باوجود 5 مہینے ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے، کلیسیا میں پھالی نہیں ہے، میرا تو گھر کا دودھ پورا نہیں ہوتا، میرے تو بچوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی 3 سال سیمنری اپنی جگہ پر ہے، آپ نے کلام سیکھا ہے، پریشانی یہ ہے کہ آپ نے خادم بننے کے بعد، آپ نے 3 سال سیمنری کرنے کے بعد خدمت کو پیشہ سمجھ کر اپنایا ہے، پیشہ۔ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میرے بچوں کہ خدمت پیشہ نہیں ہے، اسے ہم اپنی مرضی سے نہیں اپنا سکتے، اسے ہم روزگار کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا تعلق بلاہٹ کے ساتھ ہے، اور بلانے والا خدا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے، جس خدمت کے لیے چاہتا ہے وہ بلا لیتا ہے۔ جیسے ہمارا بدن ایک ہے، اس کے اعضاء بہت سارے ہیں، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، گلا ہے، آنکھیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام، اپنی اپنی ذمہ داری، اور جب یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تب ہمارا بدن جو ہے یہ ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر پاؤں کہے کہ میں نے ہاتھ کا کام کرنا ہے تو بدن ترقی نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ بدن ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ کلیسیا بھی ایک بدن ہے، ہم سب اس کے اعضاء ہیں، اور خدا نے ہمیں ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ کسی کو منہ بنایا، ہم میں سے کسی کو آنکھیں بنایا تاکہ وہ پورے کارکردگی کے اوپر نظر رکھے، کسی کو کان بنایا، کسی کو ہاتھ بنایا۔ اب ذمہ داری ہماری شروع ہوتی ہے کہ ہم پہچانیں کہ میں کلیسیا میں ہاتھ ہوں، منہ ہوں، کان ہوں یا پاؤں ہوں۔ کون سی ذمہ داری خدا مجھ سے لینا چاہتا ہے، اس کام کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے۔ علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ صحت مند لیڈرشپ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میرے پاس بائبل کا علم ہو اور میرے پاس لیڈرشپ کی اگر اصول نہ ہو تو شاید میں کامیاب استاد یا کامیاب لیڈر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا،
ہمارے پاسبان تھے پنڈی میں، بہت پریشان، اور وہ اکثر کمپلین کرتے تھے 2 فیملیز کی۔ ان کی کمپلین کیا تھی کہ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے اگر ہفتے کو ہمیں بتایا کریں کہ کل آپ نے سرمن کیا دینا ہے، میں چرچ میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، مجھے ان دونوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے بولا ان دونوں کو فرق کر دیں۔ کہتا جی 35 گھر ایک کے ساتھ ہیں، 30 یا 35 گھر دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر میں فارغ کروں گا پھر ہم 2 ہی گھر رہ جائیں گے، میرا گھر اور میرے بھائی کا گھر، اور کچھ نہیں رہے گا۔ میں نے پادری صاحب سے بولا آپ ایسے کریں، اپنے علاقے میں ایک بہت بڑی عبادت کا انتظام کریں، 2-4 دیگیں بھی پکا لیں، آس پاس کی کلیسیوں کو بلائیں، اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا یہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ جب اس نے یہ کیا اور میں وہاں پر گیا، اور جب عبادت بالکل درمیان میں آئی میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے دونوں ایلڈرز کو کہا جی آپ مہربانی کر کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہوئے۔ میں نے ایک سے پوچھا جی آپ کتنی دیر سے ایلڈر ہیں؟ کہتا جی 13 سال سے۔ دوسرے سے پوچھا جی آپ کتنی دیر سے ایلڈر ہے؟ کہنے لگا جی 10 سال سے۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ 10 سال سے اور 13 سال سے ایلڈر ہیں اور ایلڈر ہی چلے آ رہے ہیں، اگر آپ ویلڈر ہوتے تو شاید آپ کی دکان بہت بڑی ہو چکی ہوتی، لیکن ایلڈر ہی رہ گئے، ترقی نہیں ہوئی۔ ہمیں کنویں کے مینڈک بن کر خدمت نہیں کرنا، ہمیں آگے نکلنا ہے۔ بہت وسیع میدان ہے، بہت میدان ہے۔ کنویں میں رہ جائیں گے تو باقی ساری فصلیں سوکھی رہ جائیں گی۔ میں نے ان سے بولا، میں نے کہا بھائیو آپ اتنی دیر سے ایلڈر ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آج سے آپ ترقی کریں، آپ مجھے 3 کلیسیاں دیں اور ہم آپ کو پاسبان بنائیں گے۔ آپ کو نکاح رجسٹر ملے گا، بپتسمے کا رجسٹر ملے گا، ایوری تھنگ، مکمل پاسبانی اختیار دیں گے آپ کو، آپ کوآرڈینیشن کریں گے۔ وہ بڑے خوش۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لازمی ہمارے پادری صاحب نے کوئی ہماری بڑی تعریف کر دی ہے بشپ صاحب کے سامنے، جو انہوں نے ہمیں ایلڈر سے پادری بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ودن 4 month ایک نے ہمیں 4 کلیسیاں دی، ایک نے 3 کلیسیاں دی، اور وہ لوگ جو پاسبان کو اپنے ماتحت چلانا چاہتے تھے اور وہ پاسبان کی دعوتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی ہیں آج پادری صاحب کی وجہ سے، پادری صاحب نے بشپ صاحب کے سامنے ہماری تعریف کی اور آج ہم ترقی پر ہیں۔ ہم نے پادری صاحب کو ان کے جبر سے آزاد بھی کیا اور چرچ کو ترقی بھی ملی، کلیسیاں بڑھی۔ یہ ہے لیڈرشپ۔ اگر جذباتی لیڈر ہوتا اور فیصلہ کرتا نہیں جاتی ہے کلیسیا جائے، کلیسیا میں ترقی کا کام ختم ہو جاتا، بلکہ وہاں پر تخریبی کام شروع ہو جاتے۔ قیادت عزت بنانے کے لیے نہیں ہے، قیادت پیسہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو خدا نے لیڈر بنایا ہے، آپ لیڈر بن رہے ہیں، آپ پاسبان بن رہے ہیں، اور یہ اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ رہنما اصولوں کے مطابق چرچ کے بندوبست کا لیڈر چیلنج سمجھ کر قبول کریں۔ موسیٰ کو دیکھ لیجئے، خدا نے اس کو لیڈر بنایا، اور جب خدا نے لیڈر بنا دیا تو وہ موسیٰ جو بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے، فرعون کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے،
آج فرعون کے سامنے کھڑا ہوا ہے. میری قوم کو جانے دے. بڑے زور کے ساتھ، پریشر کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس لیے کہ اب وہ جانتا ہے کہ میں ایک قوم کا لیڈر ہوں اور میں بنا نہیں، مجھے بنایا گیا ہے، مجھے چنا گیا ہے، اور چننے والا کوئی انسان نہیں، مجھے خدا نے چنا ہے. میں 12 شاگردوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جو 12 شاگرد تھے، کلیسیا ترقی کر رہی ہے، کلیسیا روز بروز بڑھ رہی ہے. اچانک کڑوا بیج آ گیا. کیا آیا؟ کڑوا بیج کمپلین کی صورت میں، او ہماری بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال میں روز کمی ہو رہی ہے. یونانی مائل یہودی جو تھے وہ شکایت کرنے لگے، مگر شاگردوں نے کیا کیا؟ کیڑا انتظام کروایا، لاؤ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ابھی اس سے بات کرتے ہیں. وہ ہوتا کون ہے بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال میں کمی آئے؟ ڈرائیور. وہ اچھے سلجھے ہوئے لیڈر تھے. انہوں نے لیڈرشپ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہ کر سیکھی تھی. چھوٹا سا فیصلہ، بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام لوگ چن لو جو روح اور سچائی سے بھرے. ہمیں تو اب دعا اور کلام کا کام کرنا، جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے. ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کا کام نہیں کرے گا، ناک جو ہے وہ کانوں کا کام نہیں کرے گا. ہمیں جو خدا نے بنایا ہے ہمیں وہی کام کرنے دو، اور اس کام کے لیے اپنے میں سے 7 آدمی خود چنو. مسئلہ بھی حل ہو گیا، دوبارہ کبھی کمپلین بھی نہیں آئی. ایلڈر چن لے اپنے آپ سے، لیکن کون سے؟ جو نیک ہوں، روح اور سچائی سے معمور ہوں. آج کا جو لیڈر ہے، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، آج کا لیڈر جو ہے یہ شاید اس انداز میں نہیں سوچتا، اس انداز میں آگے نہیں بڑھتا. ذرا سوچئے، دنیا میں سب سے پہلے جب عدن میں سے آدم اور حوا کو نکالا گیا تو انہیں ایک سزا سنائی گئی تھی، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. اور آدم جب باہر آیا تو اس کو بڑی محنت کرنا پڑی. خوراک کے لیے فصلیں بونا، زمین کو تیار کرنا، پانی دینا، گوڈی کرنا، ہر چیز بڑی محنت کرنی پڑی اس کو. اور بڑی محنت کے بعد اس کو اناج ملتا تھا. اور پہلا پیشہ بھی جو اپنایا گیا وہ کسان کا ہی تھا. آدم کے باہر آنے کے بعد کسان کا پیشہ اپنایا گیا. کسان ایک بہترین سائنسدان کی مثال ہے. کسان ایک بہت بڑے لیڈر کی مثال ہے. کسان ایک بہت بڑے منتظم کی مثال ہے. جب کسی کسان کو آپ کھیتی کے لیے ایک کھیت دے دیتے ہیں کہ جا بھائی یہ کھیت تیرا ہے، اسے کاشت کر اور کھا پی اور عیش کر، تو جو اچھا کسان ہے وہ فوراً ہی جاتے اپنی فصل میں بیج نہیں بکھیرے گا. سب سے پہلے وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ میری زمین جو ہے
اس کے اندر کون کون سی فصل ہو سکتی ہے، اور یہ جو موسم ہے اس موسم کے مطابق مجھے کون سی فصل بونی چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کر لے گا تو پھر بھی وہ بیج نہیں بوئے گا، اس کے بعد وہ تخمینہ لگائے گا کہ یہ فصل جو میں بونے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے کھاد کتنی چاہیے، بیج کتنا چاہیے، مجھے نہری پانی کتنا ملے گا، مجھے ٹیوب ویل سے پانی کتنا لینا پڑے گا، سپرے کتنی ہوگی، سارا تخمینہ لگا کے اس کا انتظام کرتا ہے۔ اور جب سارا انتظام کر لیتا ہے پھر بھی وہ جا کے بیج نہیں بوتا، پہلے جا کر وہ اپنی فصل کو تیار کرتا ہے، اور جب فصل زمین میں ہل چلاتا ہے، پتھر چنتا ہے، جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، اور جب فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے پھر وہ بیج بکھیرتا ہے اور انتظار کرتا ہے ان کے اگنے کا۔ آج کل جو خود ساختہ پاسبان ہیں، جو لیڈرشپ سے ناواقف ہیں، میں خود ساختہ پاسبان معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس کو پیشے کے طور پر اپنایا ہوا ہے، بلاہٹ نہیں ہے لیکن پیشہ اچھا ہے۔ انہیں جب کوئی کلیسیا دی جاتی ہے، کوئی کھیت دے دیا جاتا ہے، تو وہ یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ کھیت جو مجھے ملا ہے اس میں فصل کیا کیا ہو، انہوں نے بس یہ دیکھنا ہے اچھا میرے کو یہ پتھر پیر جڑی بوٹیاں ہیں کچھ بھی ہے، بیج لیا اور بکھیر دیا، دیکھنا یہ نہیں کہ کون سا بیج اس زمین میں اچھا ہوگا۔ سب تو چنگا کلام کیڑا ہے میرے کو، اج بیجا ہونی چاہیے، یہاں لوگوں کو پتہ لگ جائے میرے ورگا کلام کوئی نہیں سناتا، روز سناتا ہے۔ زمین جڑی بوٹیاں والی ہو، پتھروں والی ہو، کلام کا بیج ہے، اگے کو تو صحیح۔ جب اگتا ہے فصل کی گوڈی نہیں ہوتی، کلام کے ساتھ گوڈی کرنی پڑتی ہے، فصل کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، فصل کو کلام کی کھاد نہیں مل سکتی، پیچھے کھاد والا کلام ہی کوئی نہیں، اچھا آواز بکھیرا ہے، موسم کے مطابق تو نہیں بکھیرا، ان کی ضرورت کے مطابق تو نہیں بکھیرا، اس لیے بعد میں کھاد والا کلام کوئی نہیں جو کھاد کا کام کرے۔ اگر جو بیماریاں آ گئی ہیں جڑی بوٹیوں کی وجہ سے، اب میرے پاس کوئی ایسا کلام نہیں جو سپرے کا کام کرے، اچھا کلام سنا دیا، کمپلین نکل آئی ہے۔ کسان ایسا نہیں کرتا، اچھا لیڈر ایسا نہیں کرتا، جو بلاہٹ والا پاسبان ہے وہ ایسا نہیں کرتا میرے عزیز۔ مقدس پولس نے کھیتی باڑی کی ایک بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے، پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب میں، وہاں پر کہتے ہیں جھگڑا آ گیا، کوئی کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے پولس کا، کوئی کہتا ہے کیفا کا، اور بات بڑی بیماری تک پھیل گئی، کلیسیا میں بیماری آ گئی، کڑوے بیج آ گئے۔ شاید آج کا پاسبان وہاں ہوتا تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا، ہاں یار تسی سارے میرے نال آ جاؤ، سب ایک جگہ ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، ہم اپنا الگ چرچ بنا لیتے ہیں۔ مگر مقدس پولس کیا کرتے ہیں؟ بہترین لیڈر تھے، انہوں نے یہ کیا، ان کو سمجھایا، بڑی پسندیدہ بات، او بھائی میں نے بیج بکھیرا ہے، میں نے پودا لگایا ہے، اپلوس نے پانی دیا ہے، مگر بڑھانے والا خدا ہے۔ ہم جتنے ہیں ہماری الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ایک بیج بوتا ہے، دوسرا پانی دیتا ہے، تیسرا کھاد کا کام کرتا ہے، لیکن بڑھانے والا خدا ہے۔
नेमतों में फ़र्क है, हम उस फ़र्क को पहचानते नहीं। किसान बीज बखेरने के बाद इंतज़ार करता है। पासवान आज कलाम सुना के आता है, अगले दिन वहाँ से झाड़ की तवक्को करता है। 2-4 माह देखता है, उन्हें जी आते बेफल कलीसिया में, हम कहीं और चलते हैं, इस कलीसिया से घर नहीं चलता। भाई घर चलेगा मेरी टीचिंग से, मेरी लीडरशिप से। मैं उनको क्या दे रहा हूँ, क्या दिया है मैंने अपने चर्च को, कैसा मैंने वहाँ पर इंतज़ाम किया है, मेरी लीडरशिप कैसी है। हम अच्छे लीडर होंगे तो हर फसल हमारे लिए फलदार होगी। हम अच्छे लीडर होंगे, हर फसल जो है वो हमें अच्छी मिलेगी। किसान क्या करता है, किसान के पास जब फसल उसकी तैयार हो जाती है, उग आती है, उसमें कोई बीमारी आ जाती है, वो परेशान हो जाता है। वो जाके साथ वाले किसानों से पूछेगा, ज़राई प्रोग्राम रेडियो से सुनेगा, टीवी से सुनेगा, दोस्तों से सलाह करेगा, और सिर्फ सलाह नहीं करेगा, उनके मशवरे पर अमल करेगा और अपनी कलीसिया को बचा लेगा, अपनी फसल को बीमारी से बचा लेगा। जब हमारी फसल में बीमारी आ जाती है, हम जो पासवान हैं, हम साथ वाली कलीसियाओं के पासवानों से मशवरा लेना अपनी इंसल्ट समझते। लो जी वो की आखेगा साढ़े को सलाह वाले इंजन है, और अगर के पूछ भी ले तो फिर दूसरा फूल जाता है। लो जी हम तो दूजिया कलीसियां में पादरी भी साढ़े को सलाह लै लैके चलते। मेरे अजीजों, मत भूलिए खेत खुदाबंद का है, हम महज काम करने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी है उस खेत को बचाना, महफूज रखना, बेहतर फल देना, वरना अगर फल नहीं देंगे तो एक वक्त आएगा जब हमारी काट छाँट हो जाएगी, काट छाँट भी हो जाएगी। जो बेहतरीन किसान है उसकी एक और खूबी है, वो अपनी जिम्मेदारियां सौंपता है। जब तरक्की करते करते फसलें ज्यादा हो जाती हैं तो अपनी जिम्मेदारियां बांटना शुरू कर देता है। हमारी तरह नहीं, 6 कलीसियां हो गई, जाना मैं आप ही किसी होर नूं कह दिता ते कल नूं कलीसिया ते कब्जा ही ना कर लवे। नेवर, बड़ी खतरनाक सोच है। किसान जब ज्यादा फसलें हो जाए एक मुंशी रख लेता है, मजदूर रखता है, फिर वो घर में बैठता है, मुंशी काम करता है, सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल देता है। सिर्फ बड़े बड़े फैसलों के लिए मुंशी आता है पूछने के लिए, बाकी सारे काम छोटे मोटे काम मुंशी खुद करता है। आज हम हर काम खुद करना चाहते हैं। हमने तो अगर चर्च में एक सीमेंट की बोरी लानी हो तो भी एल्डर के साथ दिल करे पारी साहब खुद मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, चला जी मैं साथ चलता हूँ। उसका ये डर होता है कहीं सीमेंट की बोरी में से भी ये कमीशन ना खा ले। मेरे अजीजों, अगर आप लीडर हैं अपनी जिम्मेदारियां बांटिए, और जिसको जो जिम्मेदारी देते हैं उसको जिम्मेदारी पूरी करने का मौका फराहम करें, क्योंकि उसके अंदर भी लीडरशिप है, शुरू से है। और अगर हम अच्छे लीडर हैं तो फिर हमें एक मामार से सीखना चाहिए। मामार को जब ठेकेदार को बिल्डिंग बनाने के लिए दी जाए तो ठेकेदार एकदम काम नहीं शुरू कर देता। उसका पूरा, जब आप उसको बताएंगे ठेकेदार साहब ये मेरे पास 5 मरले का प्लाट है, इसमें ये घर बनाना चाहता हूं मैं, ये मेरे घर का नक्शा है, जो मेरा ख्याल है कि मेरा घर ऐसे होना चाहिए। जैसे हैमा इज्तिमा बनते वक्त खुदा ने मूसा को नक्शा दिया
کہ میرے لیے جو جگہ تو بنائے گا یہ اس کا نقشہ ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور نہ صرف نقشہ دیا بلکہ خدا نے 2 لوگوں کو چن بھی لیا اس کے لیے، بزلیل کو اور ایک اس کا ساتھی، 2 لوگوں کو چنا اور انہیں حکمت اور دانائی کے ساتھ مامور بھی کیا تاکہ وہ نقشے کے مطابق کام کر سکے۔ جو اچھا ٹھیکیدار ہے جب وہ آپ سے نقشہ لے گا پھر وہ ایسٹیمیٹ لگائے گا، یہاں سیمنٹ کتنا لگے گا، ریت کتنی لگے گی، سریا کتنا لگے گا، اینٹیں کتنی لگے گی، وہ پورا ایسٹیمیٹ بنائے گا، یہاں تک کہ وہ لیبر کا بھی ایسٹیمیٹ لگائے گا اور پھر آپ کو بتائے گا کہ بھائی جی یہ ایسٹیمیٹ ہے۔ اور جب آپ اس کو پیسے ادا کریں گے تو وہ بڑا ذمہ داری ہوگی۔ اگر دیوار کے اندر مسالہ پورا نہ لگا، دیوار کسی بھی وقت گر جائے گی، مالک کے بچے نیچے آ سکتے ہیں، مالک کی بیوی نیچے آ کے مر سکتی ہے، مالک خود مر سکتا ہے، گھریلو سامان کا نقصان ہو سکتا ہے ایک بندے کی کمی کی وجہ سے۔ آپ معمار ٹھیکیدار ہیں، کلیسیا کو تعمیر کرنا ہے۔ آپ کی غلط لیڈرشپ سے، آپ کے غلط فیصلوں سے پوری کلیسیا کی عمارت گر سکتی ہے، جس کے نیچے بہت ساری روحیں آ کر جو یسوع کے لہو سے خریدی گئی ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ میں آج آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ مستقبل کے لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ ابھی سے اپنے لیڈرشپ کو پہچانیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں تو آپ نے خدا کو نہیں چنا، خدا نے آپ کو چنا ہے، اور جس نے چنا ہے وہ حکمت اور دانائی بھی دیتا ہے، لیکن یہ جاننا آپ نے ہے کہ آپ کو کس لیے خدا نے چنا ہے، کون سی ذمہ داری ہے۔ آپ کو آنکھیں دی جا رہی ہیں، آنکھیں بنایا جا رہا ہے، یا آپ کو ہاتھ بنایا جا رہا ہے، یا کان کی جگہ دی جا رہی ہے۔ جب اس خدمت کے مطابق چلیں گے تو کلیسیا میں بڑھوتری ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ میرا پیشہ ہے، یہاں سے میرا گھرانہ چلے گا، تو پیشہ ور لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے کلیسیا میں، بلکہ وہ گر جاتے ہیں اور بہتوں کو گرا بھی دیتے ہیں۔ خدائے قادر، بزرگ و برتر آپ کے ساتھ ہوں۔